اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سخن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم اپنے آقا اور مولا حضرت امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی یوم ولادت پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یقیناً یہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے لیے ہر ایک امام نے انتظار کیا ہے، یا یہ کہا جائے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اس ذات کے لیے کیا کیا کہا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ کچھ مہمانان ہیں، آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ، اور ہندوستان کے مشہور و معروف نیورو فزیشین ڈاکٹر اسد عباس صاحب قبلہ، اور جانے مانے شاعر جناب احمد علی ساقی صاحب۔ ناظرین اکرام، ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک سے، اور ہم دعوت دیں گے احمد علی ساقی صاحب سے۔ جناب احمد علی ساقی۔ نعت کے 4 شعر کے جہاں بھی جب کبھی میں نے پکارا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، جہاں بھی جب کبھی میں نے پکارا یا رسول اللہ، نہیں کہنا پڑا مجھ کو دوبارہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ وہ دو ہو کر نبوت کی گواہی دے گا برجستہ، وہ دو ہو کر نبوت کی گواہی دے گا برجستہ، اگر سوئے قمر کر دیں اشارہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جہاں بھی جب کبھی میں نے پکارا یا رسول اللہ۔ بھٹکتا پھر رہا ہوں ہند کی گلیوں میں کب سے، بھٹکتا پھر رہا ہوں ہند کی گلیوں میں کب سے، بلا لو اپنے روضے پر خدا را یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بلا لو اپنے روضے پر خدا را یا رسول اللہ۔ تمہاری نعت پڑھنے کا شرف ساقی نے پایا ہے، تمہاری نعت پڑھنے کا شرف ساقی نے پایا ہے، میری آواز کو تیرا سہارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جہاں بھی جب کبھی میں نے پکارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، یقیناً ایک خوبصورت نعت آپ تمام ناظرین نے سماعت فرمائی۔ آئی ناظرین، ہم اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور منجی عالم بشری جن کو ہم آقا اور مولا بھی کہتے ہیں، اس سن لے چلتے ہیں کہ
کس طریقے کے حالات تھے جب حضرت کی ولادت ہوئی ہے۔ بہت بہت مبارک ہو، اور آج کی اس گھڑی میں اس خوبصورت محفل جو ہم نے سجائی ہے اس کے عنوان سے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں حضرت کی تو ولادت کا ایک منظر جو ہوتا ہے وہ منظرنامہ آپ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ سب کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام بشریت کی خدمت میں منجی عالم بشریت حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت بسعادت کی تبریک پیش کرتے ہیں۔ امام عصر، جیسا کہ سوال آپ نے کیا، امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت اور وہ حالات جن حالات میں حضرت کی ولادت ہوئی، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایک انسان کے لیے جو حضرت کے حالات کو جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے۔ اور ہمارا وظیفہ بھی ہے غیبت کے زمانے میں حضرت کے سلسلے میں گفتگو کرنا، تلاش کرنا، ریسرچ کرنا، جاننا ان کے بارے میں۔ ان حالات کو جاننا ضروری ہے اس لحاظ سے بھی، اور امام کی معرفت ہونے کے لحاظ سے، امام کی محبت ہونے کے لحاظ سے بھی ہمیں اس کی سارا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ امام یازدہم یعنی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا دور یوں کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً بنی امیہ کی طاقت کا بہت عظیم دور تھا، یعنی طاقت کے عنوان سے بہت زیادہ وہ پاورفل ہو چکے تھے، پورے عرب پر اور عجم پر ان کی حکومت تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے نزدیک آ رہی تھی گھڑی، کیونکہ یہ تقریباً سب کا اتفاق تھا اور جانتے تھے کہ رسول نے یہ فرمایا ہے کہ ان کی نسل سے جو 12واں امام ہوگا، جو نسل جناب زہرا سے ہوگا، نسل علی مرتضیٰ سے ہوگا، وہ مہدی ہوگا۔ اور مہدی کا عقیدہ یہ ہم بیان کر دیں کہ مہدی کے عقیدے پہ تقریباً تمام امت مسلمہ متفق ہے۔ صرف جو مسائل جن کے ہیں وہ آپس میں ان کی ولادت کے سلسلے سے یا ظہور کے سلسلے سے یا غیبت کے سلسلے سے، جس پہ بھی بات ہمیں نہیں کرنی ہے۔ تو مہدی موعود اور وہ آ کر عدل اور انصاف سے اس دنیا کو بھر دے گا، اس پر تقریباً سب کا اجماع ہے۔ تو جس طرح سے ہر امام کا دور گزر رہا تھا، اگر آپ ملاحظہ کریں تاریخ ائمہ علیہ السلام کو، تو 7ویں امام کے بعد سے آپ کو لگے گا کہ حکومت کا پریشر بہت بڑھ گیا تھا ائمہ پر، لہٰذا بہت کم عمر میں ائمہ بنے، کیونکہ بہت جوانی میں پہلے امام کو مثلا شہید کر دیا گیا اور ان کو سختیوں میں رکھا گیا، یعنی آدھی سے زیادہ زندگی مثلا یا قید خانے میں گزر رہی ہے یا نظر بندی کی عالم میں گزر رہی ہے۔ تو 11ویں امام کے زمانے میں حالات یہ ہو چکے تھے کہ حتیٰ روایات میں ملتا ہے اور تاریخ میں ملتا ہے کہ 11ویں امام نے اپنے شیعوں تک یہ پیغام بھیجا تھا کہ جب میں دربار جایا کروں، کیونکہ دربار نے ایک سسٹم یہ بنایا تھا کہ ہفتے میں 2 دن امام کو دربار میں آنا ضروری ہے، تاکہ آپ سامرہ میں ہیں یہ بات معلوم رہے حاکم کو، آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی اور آپ سامرہ میں رہیں۔ تو ہفتے میں 2 دن آپ جاتے تھے، تو اپنے بیت الشریف سے آپ نکل کے دربار کی طرف جاتے تھے تو شیعہ حضرات اور ان کے چاہنے والے آپ کو سلام کرتے تھے۔ تو حضرت نے باقاعدہ خط لکھ کر اور پیغام بھیجوایا اپنے شیعوں کو کہ تم لوگ مجھے سلام مت کیا کرو، کیونکہ حکومت کے افراد وہاں ہوتے ہو، تمہاری شناخت کرتے ہیں کہ کس کس نے مجھے سلام کیا، پھر بعد میں وہ اس کو اذیت کرتے ہیں کہ یہ حتماً سلام کرنے والا آپ کا چاہنے والا ہے اور امام کو ماننے والا ہے، ان کا شیعہ ہے، تو پھر اس کو اذیت کی جاتی تھی۔ تو یہ امام کی محبت بھی اور حالات کی سنگینی کی طرف بھی ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ اس سخت ترین حالت میں کہ امام کو شیعوں کو یہ پیغام بھیجنا پڑا کہ مجھے سلام نہ کرو۔ اسی طرح جاسوس گھر کے اندر تک کنیز کی شکل میں، غلام کی شکل میں بھیجے جا چکے تھے کہ جو امام کی پوری زندگی کے اوپر نظر رکھتے تھے کہ امام کی کون سی زوجہ حمل سے ہے یا کون سی کنیز حمل سے ہے، اگر کوئی ایسی کوئی خبر ہے تو معلوم ہو جائے، کیونکہ یہ یقین تھا کہ 11ویں ہے تو ان کے بعد والا جو فرزند ہے وہی 12واں ہوگا اور وہی آ کر عدل و انصاف سے بھرے گا۔ ظاہر ہے ظالم کو یہ معلوم ہے کہ جب عدل و انصاف سے بھرے گا تو ظالم کی اس میں شکست ہونی ہے۔ تو بالکل وہی کیفیت جو فرعون سے کہا جا سکتی، تشبیہ جناب موسیٰ اور فرعون والا مسئلہ، کہ جس طرح اس نے ساری کوششیں کر ڈالی اور نہ جانے کتنے بچوں کو قتل کر ڈالا اس سلسلے میں، بالکل اسی طرح، لیکن وہ جس طرح جناب موسیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری خداوند عالم نے اپنے ہاتھ میں لی تھی کہ تمام ان ظلم کے باوجود جناب موسیٰ کو دنیا میں آنے سے کوئی نہیں روک سکا، بالکل اسی طرح فخر موسیٰ کی ولادت کے سلسلے میں بھی خدا نے اہتمام کیا، اور اس طرح سے اہتمام کیا تھا کہ کسی پر ظاہر نہیں ہو سکا کہ حضرت کی ولادت ہونے والی ہے، کیونکہ حضرت کی ولادت کی جو
ہمارے پاس جو سب سے معتبر ترین سند ہمارے پاس ہے اور روایت ہے وہ آپ کی پھوپھی جناب نرگس خاتون سلام اللہ علیہا سے ہے. اور آپ کو جب امام نے بلایا، 11ویں امام نے اپنے گھر میں بلایا کہ آج وہ رات ہے کہ جو موعد کی رات ہے، جو جس رات کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ وہ رات ہے کہ آج اس دنیا میں وہ آنے والا ہے جس کا سب کو انتظار تھا، وہ تمام انبیاء کو جس کا انتظار ہے، تمام اولیاء کو جس کا انتظار ہے. تو آپ نے تعجب سے آپ کی زوجہ کو دیکھا. اس کے بعد بتایا کہ کس زوجہ سے تمہاری کو کسی میں آثار حمل نظر نہیں آ رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ اسی آپ نے جناب نرگس خاتون کی طرف اشارہ فرما کے فرمایا کہ انہی کی طرف سے ہمیں یہ فرزند ملے گا. تو سب کو یہ تعجب ہوا کہ جناب حکیمہ کو تعجب ہوا کہ کس طرح سے اس چیز ہو. تو آپ نے فرمایا کہ یہ خدا کی قدرت ہے اور وہ جس چیز کو چاہتا ہے ظاہر کر دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے چھپا دیتا ہے. تو جناب حکیمہ جو پھوپھی ہیں جناب امام عصر کی اور جناب نرگس خاتون جو امام کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کو دیکھ کر ان کو یقین نہیں ہوا تھا کہ آپ ہی کے سلسلے میں یہ بات کی جا رہی ہے. اور یہاں پر میں تاکید کر دوں کہ حالات اتنے سخت تھے کہ جناب نرگس خاتون جو والدہ ہیں امام عصر کی، وہ امام حسن عسکری کی زوجہ ہونے کے باوجود گھر میں کنیز کی طرح رہتی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ زوجہ ہیں اور حکومت کو یہ خبر نہ ہونے پائے اور اس پر جو نظر رکھی جا رہی ہے اس سے وہ محفوظ رہ سکے. ان طرح کے حالات میں خدا نے ایسے اسباب فراہم کیے کسی کے اوپر کوئی چیز ظاہر نہ ہونے پائے. اور جناب حکیمہ سے روایت ہے کہ شب کے اس آخری وقت موقع پر مجھے دوبارہ بلایا گیا اور میں وہاں پہنچی اور میں نے اس نور کی زیارت کی جو اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرنے والا نور ہے. اور میں نے ایک ایسے خوبصورت بچے کو دیکھا کہ اس سے قبل سے خوبصورت بچے کو میں نے نہیں دیکھا تھا. اور اس نے پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھ کر یہ اعلان کیا کہ وہ بقیت اللہ بھی ہے اور ولی خدا بھی ہے. اور یہ واقعاً ظاہر ہے کہ عام انسانوں کی ولادت اور امام کی ولادت میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لیکن چونکہ امام عصر کی ولادت کے سلسلے میں بھی بہت سے زیادہ شک کیے جا سکتے تھے اور اپنوں کو بھی شک ہو سکتا تھا، لہٰذا ظاہری طور پر یہ اہتمام 11ویں امام نے کیا کہ اپنی پھوپھی کو بلایا تاکہ وہ گواہ بھی رہیں اور دنیا تک یہ خبر پہنچا بھی دیں. اسی کے ساتھ ساتھ امام نے ایک اور بہت اہم کام کیا کہ جس طرح کے سنت رسول ہے کہ اپنے بچے کا عقیقہ کیا جائے. تو امام نے 12ویں امام کے 300 سے زیادہ عقیقے کیے، جبکہ سنت صرف ایک عقیقے کی ہے، لیکن امام نے 300 سے زیادہ عقیقے کیے. کیونکہ اس کی ایک وجہ ہی بیان کرتے ہیں علماء، یا علت ہو سکتی ہے، وجہ تام تو نہیں ہو سکتی لیکن ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ پہلے کوئی طریقہ تو تھا نہیں اعلان کرنے کا. ولیمہ کے ذریعے سے یا عقیقے کے ذریعے سے لوگ بتاتے تھے کہ ہمارے یہاں اولاد ہوئی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے. تو حضرت نے اتنے زیادہ عقیقے کیے کہ جتنے زیادہ لوگوں تک خبر پہنچ سکے. ایک دوسری وجہ ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ اس کی عمر بہت طولانی ہونی ہے. جس کی عمر طولانی ہونی ہے اس کے لیے عقیقہ بھی زیادہ دینے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر سختیاں بھی زیادہ ہوں گی، اس کے لیے مصائب بھی زیادہ ہوں گے، اس کے لیے مشکلات بھی زیادہ ہوں گی. تو اگر ایک عام انسان کے لیے ہم ایک عقیقہ کرتے ہیں تو یہ جو عالم بشریت کو نجات دینے والا ہے، اس کے لیے 300 سے زیادہ عقیقے کا اہتمام کیا گیا تاکہ وہ محفوظ رہیں. اور یہیں پر میں تاکید کروں گا اپنے ناظرین سے کہ ہماری ایک ذمہ داری ہے حضرت کا صدقہ دینا. اپنے زندگی کے عمل میں اس چیز کو بالکل شامل رکھیں کہ ہر دن جس طرح ہم اپنا صدقہ نکالتے ہیں، اپنے بچوں کا صدقہ نکالتے ہیں، ہمارے بچوں سے اور ہم سے کہیں زیادہ اہمیت ہے امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی. تو ہمیں ان کا صدقہ نکالنا چاہیے اور ہر دن نکالنا چاہیے. اس سے مطلب نہیں کہ وہ 1 روپیہ ہے کہ 10 روپیہ ہے کہ 100 روپے ہیں. صدقہ امام کا نکالنے کے 2 فائدے ہیں. ایک تو آپ امام کا صدقہ نکال رہے ہیں، اپنے امام کی خدمت میں کوئی ایک چیز تحفے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جس کو محبت ہوتی ہے اسی کا صدقہ انسان نکالتا ہے. دوسرا، اس سے آپ کا ربط امام سے پیدا ہوتا ہے. کیا کہنے، جیسے ہی آپ صدقہ نکالیں گے امام کے لیے، صبح کا پہلا کام یہ رکھ لیں نماز کے بعد کہ میں صدقہ نکالوں، جس طرح گھر سے نکلتے ہیں صدقہ نکالتے ہیں، تو آپ کا پہلے ذہن میں خیال آ جائے گا حضرت کا. تو جس دن کی ابتدا حضرت کے خیال سے ہو پھر وہ دن برا نہیں گزر سکتا. اور جب آپ صدقہ نکالیں گے تو یقیناً اس کا جواب امام بھی آپ کو عطا کریں گے. اگر صبح صبح امام آپ کو دعا دے دیں تو پھر پورا دن بہترین طریقے سے گزرے گا. تو اس کیفیت میں حضرت کی ولادت ہوئی اور تمام بشریت کو یہ ولادت مبارک ہو. اور وہ وقت بھی ان قریب آئے اور جلد آئے کہ جب حضرت واقعاً ظاہر ہو کر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر سکیں. ناظرین، یقیناً ہم اپنے امام کے امبیسڈر بھی ہو سکتے ہیں
یقین ہمارے ہر اعمال سے ہم کو پرکھا جاتا ہے کہ ہم کیسے چاہنے والے ہیں، اور یہ چاہنا بھی شاید عمل سے ضرور عیاں بھی ہوتا ہے۔ آئی ناظرین، ہم ایک ایسی بارگاہ میں چلتے ہیں، جانے مانے نیورولوجسٹ ڈاکٹر اسد عباس صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یقیناً آج سعادت بھی ہے ہمارے لیے، کس طریقے کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس وقت جو ہم جی رہے ہیں امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے زمانے میں، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں ان کی ظہور کے تعجیل کے لیے، تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سبھی حضرات کو اور ناظرین کو امام زمان کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ ان حالات میں اور اس وقت ہماری کیا ذمہ داری ہے، تو میرا ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ جو یوتھس ہیں یا جو ینگ پیپلس ہیں جو ڈفرینٹ فیلڈس میں ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہمارے جو اسلامک اسکالرس ہیں، ان کا ویو تو ہم سنتے ہیں اور بے شک وہ ہمارے لیے اہم ہے، وہ تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔ وہ اسکالرس ہیں جو کسی اور فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں اور جو انٹریکٹ کرتے ہیں اکراس دی کمیونٹیز، تو اگر وہ لوگوں کے سامنے اپنی بات کو پریزنٹ کریں تو ان کی ایکسیپٹنس زیادہ ہوتی ہے، بے شک۔ کیونکہ جیسے اگر ہم امام زمان کے تصور کو دیکھیں تو ہر مذہب میں آپ کو اس کا تصور ملے گا، صرف مذہب اسلام کی بات نہیں ہے یا صرف شیعہ اور اہل سنت کی بات نہیں ہے، بلکہ جو دوسرے مذہب ہیں، دوسرے جو قبائل ہیں، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جو لاسٹ ڈے آف ججمنٹ ہوگا اس سے پہلے ایک سیویئر آف ہیومینٹی آئے گا۔ ڈفرینٹ کلچرز میں، آپ ہندو کلچر میں ہندوستان میں دیکھ لیں، کالی کا کانسیپٹ ہے کہ یہ وہ ہوگا، وہ اوتار ہوگا جو لاسٹ میں آئے گا اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ یعنی ایک جو براڈ کانسیپٹ ہوتا ہے وہ ہر مذہب میں آپ کو ملے گا، لیکن اس کا ایویڈنس، اس کے پورے ڈاکیومنٹری ایویڈنس اور ایک سیریل وائز جو نریشن ہم لوگوں کے پاس ہے، جو آتھینٹک بکس میں ملے گا، پرانی کتابوں میں ملے گا، اس وقت اگر ہم کچھ ٹائپ کرتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، تو وہ ہمارا اس وقت کا ڈاکیومنٹ ہے۔ لیکن جب ہم جو ہماری اولڈ بکس ہیں، ان کے جو ہماری مینوسکرپٹس موجود ہیں پرانی، اگر ان کے ہم فوٹوگرافس لیتے ہیں اور ان میں جو ایویڈنس امام زمان کے بارے میں موجود ہیں وہ اگر ہم دوسری کمیونٹیز کو پریزنٹ کرتے ہیں، تو ہم اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں کہ جس سیویئر کا انتظار پوری دنیا کر رہی ہے۔ دیکھیں آپ نوسٹراڈیمس کو دیکھیے، اس کو سبھی مانتے ہیں۔ مجھے یہ ہماری گفتگو نہیں ہے کہ ہمارا کیا ایمان ہے اور ہم اپنے امام زمان کو کیسے مانتے ہیں، لیکن اس نے بھی ایک بات لکھی اور اس کی بہت ساری پیشین گوئیاں صحیح ہوئیں، جس کو پوری ویسٹرن ورلڈ بھی مانتا ہے۔ اس نے لاسٹ میں لکھا ہے کہ جو آخری ٹائم ہوگا اس سے پہلے ایک ایسے شخص کا وجود ہوگا، اور اس نے لکھا ہے کہ اس شخص کا وجود مڈل ایسٹ کے ایریا سے ہوگا اور جس کی حکومت پوری دنیا میں آئے گی۔ تو اب یہ باتیں کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کو یونیورسٹیز میں، سیمینار میں، کانفرنسز میں دوسرے لوگوں تک ان باتوں کو پریزنٹ کریں، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ اور سب سے ضروری طریقہ یہ کہ ہم اپنے کردار کو پریزنٹ کریں، کہ لوگ سمجھیں کہ جو امام زمان کا انتظار کر رہے ہیں، جو روز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے امام کے ظہور کا انتظار ہے، ان کا کریکٹر یا ان کا کردار کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے رسول نے کیا تھا کہ پہلے لوگوں سے اپنی حقانیت کا کلمہ پڑھایا، پھر اسلام کا کلمہ پڑھایا، پہلے صداقت کا کلمہ پڑھایا، پھر اسلام کا کلمہ پڑھایا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم اپنا جو کردار ہے، جو اپنا کریکٹر ہے، معاشرے میں اس طرح سے پریزنٹ کریں کہ ہماری ایک بالکل الگ انڈیویجولیٹی بنی ہو کہ صاحب یہ تو دیکھیے ڈاکٹر بھی ہیں، یہ انجینئر بھی ہیں، یہ آفیسر بھی ہیں، لیکن ہاں یہ کسی امام کے بھی ماننے والے ہیں، یہ کسی لاسٹ سیویئر کے بھی منتظر ہیں، یہ ان کا کریکٹر ہے۔ تو جب آپ اپنے کریکٹر کی ایکسیپٹنس کرا لیں گے تو لوگوں کے سامنے جب آپ اپنی مذہبی باتیں رکھیں گے ان کی ایکسیپٹنس بھی بڑھ جائے گی۔ تو دو طریقے ہیں، ایک تو امام سے ریلیٹڈ جو بھی پرانی مینوسکرپٹس موجود ہیں، جو ہمارے پاس بالکل ایویڈنسز ہیں، ان کو لوگوں تک عام کرنا، صرف اپنے تک محدود نہ رکھنا، اور دوسرا اپنے کردار اور اپنے کریکٹر سے معاشرے کو متاثر کرنا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اگر بہت خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کی۔ اب یہاں پر ہم اس حدیث کو کہیں، اس قرآن کی آیت کو کہیں کہ جہاں پر امام زمانہ کے بارے میں کہا جا کہ وہ ہر وقت کے امام کو بغیر پہچانے، بغیر اگر مر جاتا ہے تو جاہلیت کی موت ہے۔ اب اس سے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں اور سامنے دوسرے کو بھی بیان کریں تو اب یہاں پر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جو کردار ہے لوگوں تک کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کیا کہ اور خود اسلام کا پیغام ہی یہی ہے۔ اسلام نے کبھی تھیوری کے اوپر اپنے مذہب کو بیس نہیں کیا ہے، جی، کیونکہ تھیوری میں بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے عملی نہ ہوں۔ اسلام نے عمل کے اوپر زور دیا، ہر چیز اس نے عمل کے اوپر رکھی ہے۔ جی، اگر خود امام نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہو تو اپنی زبان کے بغیر دعوت دو۔ ہر ایک کو تعجب ہوگا کہ زبان کے بغیر کیسے کسی کو دعوت دی جا سکتی، زبان ہی ہلا کے آدمی کچھ کہے گا۔ امام کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ اپنے عمل سے دعوت دو۔ اگر آپ کسی چیز کو اچھا کہہ رہے ہیں تو ضروری کہ آپ وہ عمل انجام دیتے ہوں، تبھی اس کو یقین ہوگا کہ ہاں یہ اچھا عمل ہے، آپ انجام دے رہے ہیں۔
ائمہ کا کردار یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے، جس کو تھیوری میں اگر صرف پیش کیا جاتا ہے کہ سچ اچھی بات ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور مثال کے طور پر برائی نہیں کرنی چاہیے اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ہر کتاب میں مل جائے گا، لیکن ایک کیریکٹر جب تک سامنے نہ ہو کہ جس نے اس کو واقعی امپلیفائی کیا اپنی پوری زندگی میں، کہ پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، پوری زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، پوری زندگی میں کبھی کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، تو آپ کیریکٹر کو پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں صرف کہا نہیں گیا ہے، اس جھوٹی دنیا میں بھی کوئی ایک سچا رہ سکتا ہے اور صرف سچ کی بیس پہ رہ سکتا ہے۔ جہاں سب دھوکہ دے رہے ہیں وہاں یہ انسان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، جس کی پوری زندگی اس طرح کی عملی ہے۔ تو اس کو سمجھانا ضروری ہے عمل کے ذریعے۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، ہر انسان امام کا نمائندہ ہو سکتا ہے، عمومی نمائندہ ہو سکتا ہے اور امام کی معرفت کروانے والا ہو سکتا ہے۔ واہ، کیسے؟ عمل کے ذریعے سے۔ بے شک۔ جو بچے اسکول جاتے ہیں، جو بچے کالج جاتے ہیں، جو یونیورسٹیز جاتے ہیں، آفس، ہر انسان کسی نہ فیلڈ میں انٹریکٹ ہو رہا ہے لوگوں سے، کیسے وہ الگ الگ پہچان اپنی بنائے؟ عمل کے ذریعے سے۔ ایک ہی وہی طریقہ ہے کہ بغیر عمل کے تو کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں۔ جو بھی انسان کہیں بھی کسی مقام پہ پہنچا ہے، حتماً اس کے نام کے آگے اس کا کوئی عمل لگا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب ہیں، ہم ان کا احترام ان کے علم طب کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ کوئی انجینئر ہے تو اس کا جو علم ہے انجینئرنگ کا، جو اس نے تعلیم حاصل کی، اس کی وجہ سے اس کا احترام ہے۔ یعنی اگر اس ذات سے اس کے فعل کو الگ کر دیا جائے تو پھر اس ذات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ تو اس کی ذات کو جو اہمیت ملی ہے وہ اس کے عمل کی وجہ سے ملی ہے۔ ایک اچھا سا وزٹنگ کارڈ آپ بنائیں، اس پہ صرف آپ کا نام لکھا ہو، حتماً اس کے نیچے کوئی پروفیشن لکھا ہو، کیونکہ آپ کی اہمیت جو ہے اس پروفیشن کی وجہ سے ہے، آپ کو مل رہی ہے۔ کسی کرکٹر کو ہم کیوں پہچانتے ہیں؟ کیونکہ وہ اچھا کرکٹ کھیلتا ہے۔ کسی فٹ بالر کو ہم کیوں پہچانتے ہیں؟ کیونکہ وہ اچھا فٹ بالسٹ ہے۔ کسی باکسر کو ہم کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ وہ بہت اچھی باکسنگ کرتا ہے۔ کسی انجینئر کو اس لیے جانتے ہیں کہ بہت اچھا انجینئر ہے، اس نے انجینئرنگ کا کام کیا اور وہ انجینئرنگ کے شعبے میں بہترین۔ کسی ڈاکٹر کو اس لیے جانتے ہیں کہ وہ اچھا ڈاکٹر ہے، اس نے علم طب حاصل کر کے اس کو صحیح طریقے سے عملی کیا ہے۔ تو عمل کے بغیر انسان کی کوئی شناخت نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو جب نہیں ہے شناخت، تو اگر کسی انسان کے آگے سے عمل کو ہٹا لیا جائے تو پھر وہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل اصل ہے۔ تو اب ہم عمل کے ذریعے سے حضرت کی معرفت کرائیں، سبحان اللہ، عمل کے ذریعے سے بتائیں کہ ہم کسی اور کے ماننے والے ہیں۔ جب ہم پورے سماج میں سب رشوت لے رہے ہوں اور آپ رشوت نہ لیں تو ایک انسان غور دیکھ سے کرے گا بھئی یہ کیوں نہیں لیتے۔ جب آپ سے پوچھے کہ آپ سے رشوت، بھئی آپ کیوں نہیں رشوت لیتے، تو آپ کہیے ہم صادق اور امین رسول کے ماننے والے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہوں اور رشوت لیتے ہوں؟ جب سب لوگ کام سے اپنے آپ کو جی چرا رہے ہوں، آپ کام اپنا صحیح طریقے سے انجام دیجیے، تو کہے کہ کیوں آپ کام کرتے ہیں؟ کیونکہ میرے امام نے فرمایا ہے، میرے رسول نے کہا ہے کہ عمل کے ذریعے سے آخرت ملے گی۔ ہم عمل کے ذریعے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، لوگ پہچانے ہمیں کہ یہ چونکہ فلاں کا ماننے والا ہے اس لیے ایسا ہے۔ اپنے عمل میں کمال تک پہنچے اور اس کمال کے ذریعے سے امام کی معرفت کرائیں، کیونکہ اس کے برعکس زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑی پریشانی ہے کہ مسلمان کی غلطی کو اسلام کی غلطی سمجھا جاتا ہے۔ کیا کہنے، یقیناً مسلمان کے عمل کو اسلام کی تعلیم سمجھا جاتا ہے، جبکہ چونکہ ایک انسان جو باہری دنیا سے ہے، جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جس نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، جس نے قرآن نہیں پڑھا، جس نے حدیث نہیں پڑھی، جس نے ہماری کوئی ٹیکسٹ بک نہیں پڑھی ہے، وہ مسلمان کے عمل کو اسلام کی تعلیم سمجھتا ہے۔ کیا کہنا ہے کہ اسلام نے یہ کہا بھئی یہ مسلمان ہے، اس کا مطلب یہ قرآن پہ عمل کرتا ہے، اس کا مطلب یہ حدیث پہ عمل کرتا ہے، تو جو یہ کر رہا ہے یہی بتایا گیا ہوگا۔ اس نے قرآن تو پڑھا نہیں ہے، تو ان کے عمل کو وہ قرآن سمجھ رہا ہے۔ تو اس کو کم سے کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرا عمل قرآنی ہو، کیونکہ دوسرا مجھے اس عینک سے دیکھ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو اس کا عمل قرآنی ہوگا۔ تو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس کا مطلب قرآن نے لحاظ باللہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ میں اگر غلطی کر رہا ہوں، اس کا مطلب رسول اللہ نے غلطی کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ ایسے اجازت نہیں ہے۔ تو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کے جب آپ لکھ رہے ہیں مسلمان، تو پھر ہمارا ہر عمل اسلام کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں ہم مسلمان ہیں، مسجد کے باہر ہم مسلمان نہیں، ہر آن ہم مسلمان ہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو ہمیں اس عمل کے ذریعے سے، وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا اس کو بہت جلدی، کیونکہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں احمد علی ساقی صاحب کی طرف اور ایک خوبصورت گفتگو کو آگے لے چلتے ہیں، اور اس منقبت کے ساتھ امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت پہ پیش کرنے ہیں منقبت جناب احمد علی ساقی صاحب۔ حضرت حجت کے حوالے سے ایک کلام ہے بعنوان انتظار، تو یہ کہ
ہر لمحہ ہر نفس کی عبادت ہے انتظار. سبحان اللہ. ہر لمحہ ہر نفس کی عبادت ہے انتظار. میری نماز عشق کی نیت ہے انتظار. میری نماز عشق کی نیت ہے انتظار. قرآن کے جمال کی صورت ہے انتظار. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. قرآن کے جمال کی صورت ہے انتظار. آئینہ کتاب شریعت ہے انتظار. میری نماز عشق کی نیت ہے انتظار. بے خوف زندگی کے سفر میں ہے اس لیے. بے خوف زندگی کے سفر میں ہے اس لیے. اہل ولا کے خون کی حرارت ہے انتظار. میری نماز عشق کی نیت ہے انتظار. فکر نجات فکر عمل فکر روزگار. فکر نجات فکر عمل فکر روزگار. ساری ضرورتوں کی ضرورت ہے انتظار. میری نماز عشق کی نیت ہے انتظار. صدیاں ہوئی ہم آج بھی منزل سے دور ہیں. صدیاں ہوئی ہم آج بھی منزل سے دور ہیں. کتنی طویل تیری مسافت ہے انتظار. میری نماز عشق کی نیت ہے انتظار. میری نماز عشق کی نیت ہے انتظار. دیتا ہے ہر نفس ہمیں جینے کا حوصلہ. دیتا ہے ہر نفس ہمیں جینے کا حوصلہ. ہم پر یہ تیری خاص عنایت ہے انتظار. سبحان اللہ. میری نماز عشق کی نیت ہے انتظار. ہم فرقت امام میں زندہ ہیں اس لیے. ہم فرقت امام میں زندہ ہیں اس لیے.
اس شعلہ زار وقت میں رحمت ہے انتظار، میری نماز عشق کی نیت ہے انتظار، میری نماز عشق کی نیت ہے انتظار۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین، آج سماعت فرما رہے تھے ایک خوبصورت منقبت حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے جناب احمد علی ساقی سے۔ آئیے ناظرین اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب اس پہلو کی طرف بھی اگر ہم اشارہ کریں کہ سب سے اہم ترین چیز ہے علم، تو معرفت کے لیے علم ہونا بہت ضروری ہے، تو ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا میسج ہوگا آج کی اس خاص جو ہمارا پروگرام سخن ہے اس کی طرف سے کہ جو آپ کے ذریعے ان تک پہنچے؟ دیکھیے، علم تو بنیاد ہے، ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، اور کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے علم یا نالج کی ضرورت ہے جی، مگر یہاں پر ایک بات میں کلیئر کروں پہلے کہ علم ہمارے مذہب میں معرفت کے ساتھ ضروری ہے۔ اگر علم ہے لیکن معرفت نہیں ہے تو پھر وہ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہی علم آپ کو نیوٹرون کے پروٹون کے فشن کو سمجھاتا ہے، وہی ایٹم بم بناتا ہے، اور وہی جو ہے وہ ہمارے گھروں کو روشن کرتا ہے۔ تو علم وتھ معرفت، یعنی علم کے ساتھ آپ کو اپنے امام کی معرفت ہو، اپنے مذہب کی معرفت ہو، پھر جب آپ اس علم کو ہیومینٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ ایکسل کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ہمارے نوجوانوں کے لیے علم اس لیے ضروری ہے کہ آج اگر دنیا میں انہوں نے جیسا کہ یہ الزامات، جیسا ابھی آپ نے بھی کہا کہ اسلام کے اوپر طرح طرح کے الزام ہیں، تو اس الزام کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے علم کا مظاہرہ کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم صرف وہ قوم نہیں ہیں جو خودکش حملوں میں دکھائی دیتی ہے یا ٹیررسٹ اٹیکس میں دکھائی دیتی ہے، بلکہ ہم وہ ہیں جو ہیومینٹی کے لیے ایز اے سائنٹسٹ، ایز اے انجینئر، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے ریلیجیس اسکالر ایک اچھے سے بہتر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو نوجوانوں کے لیے بالکل بیسک سے ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایجوکیشن کو بھی ہائیسٹ لیول تک ایکسل کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ میں اپنے امام کی معرفت کے لیے پہلا مدرسہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ گھر کا ماحول ہمیں ایسا بنانا چاہیے، یہ والدین کا فریضہ ہے کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں، دنیاوی علم میں بھی ہمارے بچے اور نوجوان ایکسل کریں، ٹاپ پر پہنچیں، اور ساتھ میں بچپن سے ہی ان کے اندر ایک ایسی روشنی ہو جس سے وہ اپنے اس علم سے امام کی معرفت کو، اہل بیت کی معرفت کو، اسلام کی ٹیچنگز کو، قرآن کی ٹیچنگز کو لوگوں تک بہترین طریقے سے پہنچا سکیں۔ تو ہمارا نوجوانوں سے یہی ایک کہنا ہے آج اس مبارک موقع پہ کہ اس امام کے صدقے میں کہ جس کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ پوری دنیا ہمارے علم کا بھی لوہا مان لے، ہمارے علم کو بھی مان لے، اور ساتھ میں وہ یہ مان لے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا امام جو ہوگا وہ آخر میں آ کے اس دنیا کو پورے ہر طرح کی مشکلات سے دور کرے گا۔ الہی آمین۔ بہت 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 عمدہ گفتگو۔ اگر اب آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ دعائی کلمات سے قبل یہ بتائیں کہ کس طریقے کا آج ماحول ہمارے درمیان جو ہو رہا ہے کہ صرف ہم زبانوں پہ اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کی تعجیل کی دعا تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کردار اس طریقے سے نہیں بنا، اور دوسرا سوال اسی میں ہے کہ ہم کیسے پیغام پہنچائیں کہ ہم وہ ہیں کہ جو ہم اپنے زندہ امام کو مانتے ہیں۔ دیکھیے، بالکل دونوں چیزیں تقریباً واضح ہیں کہ عمل کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے، یعنی اگر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں تو اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف صبح سے شام کہنے کے باوجود اگر ہم صرف الاجل کہہ رہے ہیں لیکن ہم تیار نہیں ہیں جی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الاجل ہم کہہ رہے ہیں وہ صرف زبانی ورد ہے، ہم اس کو پکار نہیں رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں یہ ہے۔ دیکھیے، آپ کو گھر پہ کسی مہمان کو آنا ہے آپ کے ہاں، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ آنے والا ہے تو آپ تھوڑی بہت تو تیاری کریں گے، اپنے گھر کو صاف کریں گے، اگر اس کو کھانے پہ بلایا ہے تو کھانے کا انتظام کریں گے۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ مہمان جب آ جائے گا تب آپ انتظام کریں گے۔ جب معلوم ہے کہ مہمان کو اتنے بجے آنا ہے تو آپ اس حساب سے تیاری کریں گے، اگر وہ دن کے کھانے کے لیے آ رہا ہے تو دن کے کھانے کا انتظام کریں گے، رات کے کھانے کے لیے آ رہا ہے رات کے کھانے کا انتظام کریں گے، گھر کو کچھ صاف کریں گے، جھاڑو دیں گے، صفائی کریں گے، گھر کو کچھ اپنا سجائیں گے، جس طرح کا بھی مہمان ہو۔ تو اگر ہمیں یقین ہے کہ کوئی منجی عالم بشریت آنے والا ہے اور ہم صبح و دوپہر اور شام اس کے منتظر ہیں تو ہمارے اندر کیفیت انتظار کی دکھنی چاہیے۔ اگر آپ کسی کے پاس پہنچیں، کسی آدمی کو آپ جانتے ہو اپنے دروازے پہ کھڑا اور آپ اس کو مضطرب دیکھیں تو آپ ایک بار اسے ضرور پوچھیں کہ بھائی کیوں پریشان کھڑے ہیں، تو کہ بھائی مہمان کو آنا تھا مثلاً
2 بجے آنا تھا، 2:30 بج رہا ہے، میں تھوڑا سا ان کے انتظار میں پریشان ہوں. تو یہ 30 منٹ میں کیوں پریشان ہو گیا؟ کیونکہ اس کو آنے والے کا انتظار ہے اور یقین ہے کہ وہ آ رہا ہے. تو اس 30 منٹ میں اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ 5 بار گھڑی اٹھا کے دیکھتا ہے کہ واقعی کیا بج گیا ہے، کیا ٹائم ہو رہا ہے، 2-3 کال اتنی دیر میں کر دے گا. چہرے پہ اس کی پریشانی بتا رہی ہے کہ یہ واقعاً منتظر ہے. تو ہمارے چہرے پر اگر وہ اضطراب نہیں آیا ہے حضرت کے سلسلے میں، تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی ہم انتظار کی کیفیت سے واقف نہیں ہو پائے ہیں. اور الجل الجل کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک اچھی چیز ہے، اپنے آپ کو ربط دینا ہے، اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ کوئی آنے والا ہے، اس حد تک بہت اچھی چیز ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد دلاتی ہے یہ الجل کی آواز کہ ہمیں بھی تیاری کرنی ہے. کیا کہنا ہے؟ بغیر تیاری کے اگر ہم الجل کہہ رہے ہیں تو ہم فلسفہ غیبت کو نہیں سمجھیں. فلسفہ غیبت ہی یہ ہے کہ قوم تیار نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت کو تیار ہونا ہے. حضرت تو جس وقت دنیا میں آئے تھے تبھی تیار تھے. حضرت میں کمی ہی نہیں ہے کہ ان کو تیاری کی ضرورت پڑے. وہ تو جس دنیا میں آئے ہیں تب بالکل تیار ہیں. حجت خدا اگر ہیں تو بالکل کامل ہیں. یقیناً ان کے کمال کے اوپر کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے کہ وہ تیار ہوں گے کل آئیں گے، یا کوئی چیز کمی ادھر سے کمی ہے. ایک سماج تیار نہیں ہے عادل حکمران کے لیے. ایک سماج تیار نہیں ہے جس کو عدل اور انصاف پسند ہو. ایک سماج تیار نہیں ہے جس کو ایک ایسی حکومت سامنے آ جائے جس کو جو علوی اور محمدی ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ سماج ریڈی ہو. ادھر ریڈی ہے آدمی، اس کو کوئی کمی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں. وہ اگر آج سماج تیار ہو جائے مہدوی حکومت کے لیے وہ آج آ جائیں گے. مسئلہ صرف یہ کہ سماج تیار نہیں ہے، اور سماج نے 11 نمونے دیکھ لیے کہ سماج تیار نہیں ہے. چاہے وہ رسول اللہ سے لے کر 11ویں امام تک کا دور ہو، 2 کو حکومت کرنے کا موقع ملا ہے. امام عصر کے سے پہلے رسول اکرم کی حکومت ہے اور امام علی کی حکومت ہے. دونوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ ان حالات میں کس طرح سے حکومت کی گئی. امیر المومنین کی حالت زیادہ سخت، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسلام بہت زیادہ آگے بڑھ چکا تھا اور قوم اس کے لیے تیار نہیں تھی، اس عدل کے لیے تیار نہیں تھی. دیکھیں عدل اچھا لگتا ہے انسان کو کب تک؟ جب تک اس کو لگتا ہے کہ میرے حق میں ہو رہا ہے. جبکہ عدل کا کمال یہ ہے کہ اس کو اچھا لگنا چاہیے. عدل ہر انسان کو عدل اچھا لگنا چاہیے، ولو اس کو ظاہری طور پہ اپنے آپ کو نقصان میں دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ نقصان میں نہیں ہے. اگر عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو پھر مجھے بھی وہ چیز نہیں چاہیے ہونی چاہیے. جب ہم اس کمال پہ پہنچا دیں گے سماج کو تب وہ مہدوی سماج بنے گا. تو الجل کہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا ہے، اپنے آپ سے سوال کرنا. ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، بہترین جانتا ہے. سب سے بہتر انسان اپنے آپ کو خود جانتا ہے. خدا جانتا ہے اور وہ انسان جانتا ہے واقعاً میں کتنا تیار ہوں حضرت کے لیے. جی اگر حضرت آ کر مجھ سے کہہ دیں کہ تمہیں یہ حق نہیں ہے تو میں حضرت سے جیرا کروں گا یا میں سر جھکا کے کہوں گا جی حضرت جو آپ کا حکم. یہ بہت آسان سی مثال میں دے رہا ہوں. تو اب کیسے پتہ چلے؟ پتہ چلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں جس شعبے میں بھی ہوں، جہاں ہوں، اس میں اپنا 100% دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا ہوں، کیا کہنا ہے؟ اس کو صحیح سے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، جو اس چیز کا تقاضا ہے وہ میں انجام دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں. ہر انسان جب اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کرے گا، کیونکہ سماج ضرور ہے مل کے بنتا ہے لیکن بنتا ہے ایک ایک فرد سے ہی. ہر انسان کی پہلی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو صحیح کرنا. بے شک جب اپنے آپ کو وہ صحیح کر لے گا اپنے آپ سماج صحیح ہو جائے گا. سماج کوئی الگ سے تو بن کے نہیں آتا، انسانوں کا ہی سماج ہے. ہر انسان خود کو ٹھیک کر لے. جس دن انسان دوسروں پر نکتہ چینی کرنے سے پہلے اپنے پر نکتہ چینی کرنا شروع کر دے گا، اس دن سماج اس چیز کی طرف بڑھ جائے گا جو کمال کا سماج ہوگا. تو دعوت دینے کا طریقہ، حضرت کی پہچان کرانے کا طریقہ عمل ہے، اور عمل کو بہترین کمال تک پہنچانے کا طریقہ خود سازی ہے. اپنے آپ کو بنانا ہے. جب ہم اپنے آپ کو اچھا کر لیں گے سماج اپنے آپ اچھا ہو جائے گا، اور تبھی اس دعا میں تاثیر پیدا ہوگی کہ جب ہم کہیں گے الجل الجل تو ادھر سے بھی جواب ضرور آئے گا. لیکن ابھی سماج تیار نہیں ہے، اور سماج کے اوپر الزام دینے سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ سماج کا ایک فرد میں بھی ہوں، میں تیار ہوں کہ نہیں. اگر ہر فرد اپنے آپ کو تیار کر لے تو یقیناً وہ سماج تیار ہو جائے گا، اور وہ دن دور نہیں ہوگا کہ جب وہ ہماری آواز کو اور ہمارے استغاثے کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرنے آ جائیں گے. امام کو آ کے معجزہ نہیں کرنا ہے، امام کو آ کر سماج جو ریڈی ہو گیا ہے حکومت علوی کے لیے، حکومت محمدی کے لیے، حکومت مہدوی کے لیے، سیرت حسنی اور سیرت حسینی کے لیے، اس کو امپلیفائی کرنا ہے. ہمیں یہ بتانا ہے امام کو کہ ہم واقعاً اس کے لیے آمادہ ہو گئے.
جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن۔ یقیناً وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا کیونکہ اتنی پرلطف اور پرنور گفتگو، یقیناً اگر وقت ہوتا تو یہ بات یوں ہی چلتی رہتی، کیونکہ ہم اب ذکر کر رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس کا نام لیتے ہی ہمارے بدن میں توانائی آ جاتی ہے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے اپنے حضرت آقا اور مولا حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے بارے میں۔ تمام مہمانان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت دیا اور اس بہترین گفتگو کو آپ تمام ناظرین کی سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔